अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाजवानी कैडेट कॉलेज ईसा खेल ज़िला मियांवाली से हाज़िर है। नाजरीन, यहाँ पे आए हम मेजर अता साहब की दावत पे, जो यहाँ पे कैडेट कॉलेज के तमाम इंतज़ामात को देखते हैं। 2017 में ये कॉलेज शुरू हुआ और इस कैडेट कॉलेज में इस वक्त भी सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस ज़िला को इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत हासिल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने यहाँ पे 97 में, 2002 में और उसके बाद 2013 में और 2018 में यहाँ से इलेक्शन ना सिर्फ लड़ा बल्कि जीता। लाखों की आबादी है इस ज़िला की, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई और इस कैडेट कॉलेज के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन हासिल की गई। और ये इलाका बड़ा पुरसकून इलाका, संगलाख चट्टानों का पुरसकून इलाका और एक तालीम याफ्ता माहौल के लिए बहुत अच्छा इलाका। इसी कॉलेज में आज हम देखेंगे कि किस तरह के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्टाफ कैसा है, वो लोगों को किस तरह वेलकम कहते हैं और यहाँ पे तालीम का कितना मियार है, ये सब कुछ आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। आइए नाजरीन, देखते हैं कि कैडेट अपने मेहमानों को किस तरह खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस कॉलेज में इस वक्त इस कैडेट कॉलेज में 200 से लेकर 250 बच्चे जो हैं ज़ेर तालीम हैं। हर ज़िला में हम देखते हैं कि इस ज़िला में तहसीलें हैं, ईसा खेल की तहसील है, पिपला की तहसील है, मियांवाली जो डिस्ट्रिक्ट भी है तहसील भी है, सब बच्चे यहीं पे आए हैं। क्या बनना चाहते हैं? मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ और अपने मेरे इलाके में सर डॉक्टर की बहुत कमी है सर। मैं बड़ा होकर गरीबों की मदद करना चाहता हूँ सर। गरीबों की मदद होगी सर, सेहतयाब होंगे सर, तो माशरा खुशहाल बनेगा। एक कैडेट और एक स्टूडेंट में फ़र्क क्या है? स्टूडेंट तो घर से तैयार होता है, फिर कॉलेज में जाता है, रूटीन कीजिए। स्टूडेंट में और कैडेट में क्या फ़र्क है? जी, स्टूडेंट तो ये है कि वो सुबह सवेरे उठे, नमाज़ पढ़े ना पढ़े, उसके अलावा स्कूल चला जाता है, उसके बाद वापस आता है तो बस घर ट्यूशन पे जाए ना जाए उसकी मर्ज़ी। कैडेट का ये हम सुबह सवेरे यहाँ पे उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान ख़वानी करते हैं, कुरान ख़वानी के बाद आते हैं, अपना ड्रेस चेंज करते हैं। फिर अब हमारे पेपर नज़दीक है तो हमारी ज़ीरो प्रेप स्टार्ट है, हम ज़ीरो प्रेप करते हैं। उसके बाद जाके हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद हम दोबारा फिर आते हैं और अपनी अकेडमी लगाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद दोबारा हम जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर असर के बाद दोबारा हमारी यहाँ एक प्रेप लगती है। अगर मैं इसको मुख्तसर करूँ तो एक कैडेट सुबह अजान के वक्त उठता है और रात को कितने बजे सो जाता है? सुबह अजान के बाद उठता है और रात को 12-11 तक सो जाता है। अली तैमूर, हमें मुल्क की ज़रूरत थी, मुल्क तो हमें मिल गया, आज हमारी क्या ज़रूरत है? सर, पहले तो उस वक़्त यानी कि जब मुसलमान एक थे, मुसलमानों का नारा एक था, लेकिन मुसलमानों के पास सरज़मीन नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, तो मुसलमानों ने तकाज़ा किया कि हमें मुल्क चाहिए। तो कायद-ए-आज़म जैसे और इमाम इकबाल जैसे रहनुमाओं ने हमें मुल्क तो दे दिया। आज हमारे पास वो मुल्क है लेकिन वो कौम नहीं है जो इत्तेहाद हो सके, जो इकट्ठी हो सके। तैमूर, अगर वो कौम नहीं है हमारे पास, हम वो कौम कैसे बनाएंगे? आज आप इस कॉलेज में आए हैं, हमारा मुस्तकबिल आप हैं, आप कौम कैसे बनाएंगे वो वाली? सर, वो कौम पहली जो वो जो पहले कौम थी उनमें इत्तेहाद था। हमारी आजकल की जो कौम है इसमें इत्तेहाद नहीं है। अगर हमें उस ज़माने की कौम और आज की ज़माने की कौम कंपेयर करें यानी कि मवाजना करें तो हमें वो इत्तेहाद नहीं मिलता। पहली बात तो हमें इत्तेहाद होना चाहिए और दूसरा, आजकल हमारा जो सीना है वो ईमान की रोशनी से बिल्कुल खाली है। हमें अपने सीनों को ईमान के उसी रोशनी से मुनव्वर करना होगा जिस तरह के हमारे आबा व अजदाद ने किया था। और अगर हम वैसी ही कौम बनना चाहते हैं तो हमें अपने मफाद को साइड पे रखना होगा और अपने मुल्क के मफाद को, अपने कौम की मफाद को यानी कि उस काम को तरजीह देनी होगी जिससे ना कि सिर्फ हमारा भला हो बल्कि हम सब का भला हो, हमारे कौम का भला हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान का भला हो। जी नाज़रीन, अब हम आ गए कंप्यूटर लैब में और सबसे पहले कंप्यूटर लैब के इंचार्ज, आपका नाम? सईदुल्लाह खान सर। सईदुल्लाह खान साहब, आप हमें इस लैब के बारे में बताएं।
سر یہ کمپیوٹر لیب ہے اور اس میں بچوں کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، ان کا جو کورس ہے اس سے ریلیٹڈ بھی، اور ویسے جو آج کل آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ یوز کرنا، میل کرنا، سوشل میڈیا یوز کرنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، ان میں بھی ان کو انگیج کیا جاتا ہے تاکہ یہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ یہ میں اس کے بارے میں رائٹنگ سیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر کیسے ٹائپنگ کرتے ہیں۔ کریں ٹائپنگ تھوڑی سی۔ ناظرین، جب آپ ابتدائی طور پر ان چیزوں کو سیکھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے، اور یہی مجاہد ہیں آج کے جو کل کے ہمارے جوان بنیں گے، ہماری فوج کا اثاثہ بنیں گے، ہماری قوم کا اثاثہ بنیں گے۔ یہ علاقہ جو ہم نے دیکھا پسماندہ علاقہ ہے، اب 2017 میں یہاں پہ کیڈٹ کالج بن گیا، جو اغراض و مقاصد تھے وہ کیڈٹ کالج کے پورے ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو میاں والی کا کلچر ہے، کیونکہ یہ علاقہ تھوڑا سا پسماندہ ہونے کی وجہ سے کچھ سہولیات کی ہمیں کمی تھی۔ اگر آپ دیکھے جائیں تو پیچھے یہ پہاڑیاں ہیں، یہاں پہ سگنلز کے پرابلم تھے، اسی طرح اسٹوڈنٹس کی بھی مینٹیلٹی میں کافی زیادہ ہمیں ویریشن نظر آئی تھی، لیکن پھر بھی جو اساتذہ کرام ہیں، ہم لوگ اس جاب کو ایز اے عبادت کی طرح لے رہے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اچھی سے اچھی فیسلٹی دیں، اور ان کو جو ہے نا، اور ماشاءاللہ جو ہمارے کیڈٹس ہیں وہ بھی بہت اچھا پک کر رہے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ ہیں کیڈٹ عمر۔ عمر، آپ سے اگر ہم بات کریں کہ یہ ملٹی پرپز ہال میں ہم کھڑے ہیں، بڑی شہداء کی تصاویر بھی ہیں، نشان حیدر کے لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں عملی طور پہ کام کیا۔ ایک کیڈٹ کس طرح سوچتا ہے ان شخصیات کے بارے میں؟ جی بالکل، جہاں پہ 2 سیریز لگائی گئی ہیں، جن میں ایک سیریز آنرنگ دا آنریبل اور دوسری نیشنل ہیروز کے نام سے لگائی گئی ہے۔ یہ پرنسپل صاحب کی طرف سے یہ سیریز ڈونیٹ کی گئی ہیں یہاں پہ اور پوسٹ کرائی گئی ہیں۔ اس سیریز میں آنرنگ دا آنریبل میں ہمیں ان تمام شہداء کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا جنہوں نے اپنا تن من دھن پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ اور جب ہم جہاں پہ بچے آتے ہیں کسی فنکشن کے لیے، یا ہم جہاں پہ ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی تصاویر، ان کی زندگی ہمارے اندر، ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک دوبارہ ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس چیز سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جہاں پہ وہ ایوارڈز بھی بتائے گئے ہیں جو کہ شہداء کو دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری سیریز ہے نیشنل ہیروز کی، قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان، اور جو کرنٹ ہیروز ہیں ہمارے جو کہ پچھلے 10-15 سال میں جنہوں نے ملک کے لیے کام کیے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، انفارمیشن دی جاتی ہے، اور کیونکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم ان کی راہ پہ چلتے ہیں، اور ہم تاکہ ان کے جیسے اپنے ملک کا نام اور اپنی قوم کا نام روشن کریں۔ متصر، جہاں پہ جو نیا کیڈٹ آتا ہے، سب سے پہلے یونیفارم کے حوالے سے آپ اس کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ سر، اس میں جو ہمارے پاس نیا کیڈٹ ایڈمیشن لیتا ہے، نیو کالج میں آتا ہے، تو ہمارا کیڈٹ نام ہی ڈسپلن ہے، کیونکہ ہم اس کالج میں ایک تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمارا یونیفارم جو بتایا گیا ہے یا آپ کو ڈسپلے سامنے دکھایا گیا ہے، یہ ہمارا سرمینل ڈریس ہے جو کہ ہم یہاں پہ اکیڈمک میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پہنا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارا فیلڈ ڈریس ہے جو ہم یہ 3 ڈریس ہیں، مفتی، سرمینل اور فیلڈ ڈریس، جو کہ ہم اکیڈمک میں استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا گیم کے لیے، سپورٹ کے لیے، مختلف گیم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ٹریک سوٹ ہے۔ اسی طرح ہمارا نائٹ سوٹ دکھایا گیا ہے جو کہ ہم رات کو استعمال کرتے ہیں۔ متصر کی بات کو آگے میں بڑھاؤں تو یہ پورا اسکیجول آپ کے پاس ہے کہ ایک کیڈٹ جب آتا ہے تو اس نے کس وقت یونیفارم یوز کرنا ہے، کلاس میں کیا کرے گا، ایکسرسائز میں کیا ہوگا، جب وہ کھانے کے لیے جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پورا ایک سلیبس جو ہے لباس کی شکل میں کیڈٹ کا موجود ہے، اور کیڈٹ جو ہے ہر وقت وہ ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتا ہے۔ اس میں ڈسپلن ہر جگہ پہ نظر آتا ہے کہ جب وہ مسجد میں جائے گا، نماز پڑھنے جائے گا، اور اس میں کس طرح کا اس کا لباس ہوگا، کیا اس کی صورتحال ہوگی جب وہ کلاس میں جائے گا، اور جب وہ سپورٹس کے لیے گراؤنڈ کے اندر اترے گا تو اس کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا ٹریک سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ لگائے گا، وہ اس کے ادارے کی پہچان بھی ہوگی۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو ناظرین دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کو دیکھیں کہ جو مستقبل کے بچے ہیں کہ کس طرح تیار ہو رہے
رہے ہیں. 3 ماہ پہلے یہ ایک ایسی شاپ بنائی گئی کہ یہاں پہ کوئی شخص نہیں موجود ہوتا. یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے گا اور اس کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ اس کی پیمنٹ اس میں ڈالے گا اور اس کے بعد یہاں سے اپنی چیز لے کے جائے گا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ 3 ماہ ہو گئے اس شاپ کو, کبھی ایک پیسہ بھی کم نہیں ہوا. اور آج ہمیں ایسی ہی قوم کی ضرورت ہے جو ایماندار ہو. ناظرین, یہاں پہ مختلف سیکشن ہے. پروگرس سیکشن ہے, یہاں پہ رزلٹ تیار ہوتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے آپ کا؟ آفتاب حسین سولنگی, بی کمپیوٹر سسٹم, اکیڈمک کوآرڈینیٹر کیڈٹ کالج ساکھیل, ایز ویل ایز اے لیکچرر ان کمپیوٹر سائنس. ارے زبردست. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہم سارا اسٹوڈنٹ سے انیشیل ٹیسٹ سے لے کر ٹل 5 ایئر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیڈٹ آ کے رکتے ہیں. تو جتنی بھی ان کی اکیڈمک سے ریلیٹڈ ریکارڈ, ڈسپلن سے ریلیٹڈ ریکارڈ, اس کے کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر کے حوالے سے ریکارڈ, ٹوٹل جو ہمارے پاس 5 ایئرس تک بچہ ہمارے پاس ٹھہرے گا اس کا جو ٹوٹلی ہے وہ ایز اے مرر ہم یہاں پہ ڈوزیئر کے حساب سے سیٹ کرتے ہیں. وہ 5 ایئر کے بعد جب بچہ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے جائے گا تو یہ تمام جو اس کے ریلیٹڈ مررس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو ہم ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. ناظرین, یہ ہے 9th کلاس. 9th کلاس میں یہاں پہ لیکچر بھی جاری ہے اور لیکچر کے دوران ایک ٹیچر جو ہیں ایک نئے کیڈٹ کو وہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہے. آپ کس چیز پہ لیکچر دے رہے ہیں جی؟ میں سر 9th کی کیمسٹری پڑھا رہا ہوں اور چیپٹر نمبر 5 کے پہلا ٹاپک ہے یہاں پہ کیمیکل بانڈ کی ٹائپس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل بانڈ ایک بیسک ٹاپک ہے کیمسٹری کا کہ ایلیمنٹس آپس میں بانڈ کس طرح بناتے ہیں, یعنی کشش کی طاقتیں کس طرح اس میں پیدا ہوتی ہے. پھر بانڈس کی کتنی قسمیں ہیں, 5 میجر قسمیں ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کیمیکل بانڈ, آئنک بانڈ, کوویلنٹ بانڈ, کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ, 5 ٹائپس ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. مطلب انیشیل بیسس پہ ہم یہاں پہ 9th پہ بتاتے ہیں کیمیکل بانڈ کے ذریعے. آپ کے اس پہ گرامی؟ عبدالغفار. ناظرین, ٹیچر عبدالغفار صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں تو آج کے کیڈٹ کو یہ سب ضرورت ہے. وہ فزکس پڑھے, وہ کیمسٹری پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی پڑھے. اور ایک کیڈٹ سے بات کرتے ہیں, آپ سے اگر تھوڑی سی بات کریں, کیا سیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ, کیا مستقبل کا آپ کا پلان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہم زندگی کی بہت سی بیسک چیزیں سیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں آرمی کی بہت سی ٹریننگ دی جا رہی ہے, جس میں ہمیں ملک دفاع کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم آگے جا کر اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکیں. یہاں پہ ہماری پی ٹی ڈرل ہوتی ہے جس میں ہم بہت سی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جا کے میں ملٹری میں انشاءاللہ اچھی پوسٹ پہ لگوں گا اور پاکستان کی اپنی دفاع کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ. آپ کا کیا ہے مستقبل کا پلان؟ میں انشاءاللہ بڑے ہو کر آرمی آفیسر بنوں گا اور اس کے لیے میں نے ادھر کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا ہے اور انشاءاللہ ادھر ہمیں پرنسپل اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں, ہمیں ڈسپلن سکھا رہے ہیں, ہر چیز ہمیں ادھر ٹریننگ دے رہے ہیں. اچھا یار, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کے والدین کی خواہش ہے؟ یہ میری اپنی خواہش ہے, یہ میری اپنی خواہش ہے تاکہ میں اس ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں. آپ سے تھوڑی سی بات کریں, آپ کہاں سے آیا اور آپ کا کیا ارادہ ہے مستقبل کا؟ سر میں میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں اور جیسا کہ میرے دوسرے بھائی نے بتایا کہ ہم آرمی آفیسر بننا چاہتے ہیں. پرنسپل سر ہماری بہت اچھی ٹریننگ کر رہے ہیں. ہماری ڈیلی پی ٹی روٹین ایک کیڈٹ کے جیسے کیڈٹ کی روٹین ہوتی ہے, پی ایم اے کے مطابق ہماری روٹین چل رہی ہے. ناظرین, اسی کالج میں ایک بڑے روم کو جو ہے ایک ڈسپینسری کا روپ دیا گیا ہے, یہاں پہ بیڈ لگائے گئے ہیں اور ایک بچہ بھی یہاں پہ آلریڈی لیٹا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس طرح کی ادویات ہوتے ہیں اور عموماً بچوں کے لیے کیا پرابلم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک. آپ کے رجسٹر میں یہ ساری چیزیں کس طرح کی دوائیاں اور زیادہ تر بچوں کو کیا پرابلم ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس آتے ہیں؟ سر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے انجری ہو جاتی ہے ان کو, مطلب سوزش ہو جاتی ہے پاؤں میں, انفیکشن ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم ان کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں, فیور ہو جائے ان کو, بخار ہو جاتا ہے, فلو, نزلہ, زکام. تو جب مطلب ان کی کنڈیشن جب تھوڑی سی ہیوی ہو جاتی ہے نا, تو جب ہم فرسٹ ایڈ دیتے ہیں ان کو آرام نہیں آتا تو اس کے بعد ہم ان کو فوراً جو ہے THQ ہاسپٹل کالا باغ میں ریفر کر دیتے ہیں کنٹینیو علاج کروانے کے لیے. اگر یہاں پہ آپ کے پاس ادویات کافی ہم دیکھ رہے ہیں, کس طرح کی زیادہ تر آپ کے پاس ادویات ہوتے ہیں؟ جی سر, ہمیں جو جتنی بھی ادویات ہیں ساری ہمیں THQ ہاسپٹل فراہم کرتے ہیں اور ساری اس میں جو ہے
ہر قسم کی جو ہے بخار ہو گیا، پین کلرز ہو گئی، اسٹامک ایشوز ہو گئے. آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم سر، میرا نام عامر خان ہے، میں قمر مشانی سے بلونگ کرتا ہوں. اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا آپ کی طرح؟ 11 مارچ کو ہمارے پیپر ہونا، پڑھائی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں بیمار ہو چکا ہوں. نہیں، تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی، کیا ہوا؟ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائی دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے 1 دن ہو گیا مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. کیڈٹ کالج میں میل سٹاف کے ساتھ فیمیل سٹاف بھی ہے. سیمہ نورین لیکچرر ہیں اسی کیڈٹ کالج میں. سیمہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے ملک کو، معاشرے کو ترقی کرنی ہے تو میل فیمیل دونوں کام کریں گے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ کام کرتے ہو؟ میاں والی میں پہلے کیا تھا، فیمیلز کو بہت زیادہ بیک پر رکھا جاتا تھا. سٹارٹ میں تو ان کو پڑھنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی تھی، لیکن یہاں پہ ہمارے پرنسپل صاحب نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے. انہوں نے فیمیلز کو رکھا ہے. اب بچے بھی کافی ریلیکس ہیں. سٹارٹ میں ہم لوگ ادھر آئے، بچے جاتے تھے کہ جی ہم لوگوں کو گھر جانا ہے، گھر جانا، لیکن یہاں پہ آ کے بچے فیمیلز کے ساتھ ایسا اٹیچ ہوئے ہیں کہ اب وہ گھروں کو بھی بھول چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے سر کی. ناظرین، ایک کیڈٹ کی زندگی میں ایک مکمل نظم و ضبط ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ آگے موو کرتا ہے. ان کے تعلیم کے اوقات، ان کی ڈرل کے اوقات اور کھانے کے اوقات. صوبیدار میجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس میس کے انچارج ہیں. یہاں پہ کس طرح کھانے کے ٹائم، ناشتے کا ٹائم کیسے؟ سر، ہم نے پورا ہفتے کا مینو بنایا ہوا ہے. مینو کے مطابق ہم سب کھانا دیتے ہیں. کھانا ہم لگا دیتے ہیں، بچے آتے ہیں، بچے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ پورے ہفتے میں آپ ہر چیز ان کو دیتے ہیں؟ مٹن ہوتا ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، دالیں ہوتی ہیں؟ جی سر، ہر روز یہی دیتے ہیں سر، مینو کے مطابق. سر مینیو کے مطابق کیا ہوتا ہے آپ کا مینیو؟ سر مینو میں ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے سر، مکس سبزی ہوتی ہے، چکن بریانی ہوتی ہے سر، چنا پلاؤ ہوتا ہے، مٹن ہوتا ہے، فروٹ ہوتا ہے اور اس کی سویٹ ڈش ہوتی ہے سر. ناظرین، ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کیڈٹ یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، تو ان کے ٹیچر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے ٹیچر، ہر ٹیبل پہ آپ کو ٹیچر نظر آتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. یہی مساوات کا اصول ہے اور یہی ہماری ریاست جو مدینہ کی بات ہے اسی میں. تو آپ بچوں کے ساتھ ہر روز اسی طرح کٹھے مل کے کرتے ہیں ناشتہ؟ جی سر، بالکل ہماری یہ روٹین میں شامل ہے کہ جو بچے کھا رہے پہلے ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، بعد میں ہم خود کھاتے ہیں. ناظرین، نعمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کیڈٹ کالج کے 5 ہاسٹل ہیں اور ایک ہاسٹل کے یہ انچارج بھی ہیں. انہی سے تفصیل پوچھتے ہیں. نعمان صاحب، آپ کے پاس کتنے ہاسٹل ہیں اور ہر ہاسٹل کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا اسٹوڈنٹ رہ سکتا ہے اور رہنے کا معیار کیسا ہے؟ ٹوٹل ہمارے پاس 5 جو ہے وہ ہاؤسز موجود ہیں، ٹھیک ہے، جن میں اقبال ہاؤس ہے، جناح ہاؤس، بابر ہاؤس، اس کے علاوہ سر سید ہاؤس اور غزنوی ہاؤس، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ہر ہاؤس میں تقریباً 105 بچے کی گنجائش ہے. ابھی تو آپ کے پاس بچے کم ہیں، اٹس مین کہ آنے والے وقت میں اگر آپ کے پاس 200 کی بجائے 500 بچے بھی ہوں تو پھر بھی آپ کے پاس رہائش کی سہولتیں ہیں؟ جی سر، ہمارے پاس رہائش کی سہولتیں موجود ہیں. ابھی ایک ہاسٹل کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ہاسٹل بھی بننا ہے. تو جب ہمارے پاس کل تعداد 505 جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہاسٹل جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتے جائیں گے. جی ناظرین، ہم نے پورے کیڈٹ کالج کو دیکھا. اب ہم میجر صاحب کے پاس آئے ہیں جو پرنسپل بھی ہیں ان کے، میجر عطا صاحب. میجر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جگہ ہے، آپ نے جس طرح ہمیں بتایا کہ 2200 ایکڑ جگہ تھی، کتنے رقبے پہ کالج ہے اور کتنی خالی جگہ پڑی ہے، اور یہ ڈونیشن آپ کو ملی یا کالج نے خود خرید؟ اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ٹولہ منگولی جو کہ میرا قریبی گاؤں ہے اس کے لوگوں کی ہے. یہ انہوں نے سر وداؤٹ اینی کاسٹ ڈونیٹ کیا ہے فار دی گڈ کاز، اور یہ بہت 2200 ایکڑ انہوں نے ڈونیٹ کیا، جس میں سے سر 1100 ایکڑ جو 4 دیواری آپ نے دیکھی میری کالج کی اس کے اندر ہے اور 1100 ایکڑ باہر ہے.
उसके इर्द गिर्द सिर्फ पिलर्स लगे हुए हैं और हम अभी प्रोग्राम बना रहे हैं कि उसके गिर्द बार्ब्ड वायर लगाई जाए और जल्दी हम उसको भी अपने इस्तेमाल में लाएं। ठीक है मेजर साहब, कोई भी कैडेट कॉलेज हो उसके लिए आपको रिहाइश की सहूलतें चाहिए होती हैं, दीगर लवाजमात चाहिए होते हैं। ये इलाका तो बड़ा हिसास भी है सिक्योरिटी के हवाले से, आपने इस सारी चीज़ को किस तरह कार्डन किया? सर जहाँ तक एरिया की सेंसिटिविटी की आप बात करेंगे तो उस लिहाज से सर मैं क्योंकि इधर का रिहायशी हूँ, मैं लोकल हूँ, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा इलाका लगता है। और जहाँ तक सिक्योरिटी है सर वो हमारी इनबिल्ट सिक्योरिटी है, हमारे अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि 20-22 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, राउंड द क्लॉक वो प्रोटेक्शन देते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम में हमने कैमरास वगैरह लगाए हैं, बार्ब्ड वायर लगाई हुई है, 10-12 फुट ऊंची दीवार है और हर तरह से इंश्योर किया हुआ है कि सिक्योरिटी वाइज हमें कोई ख़तरा ना हो। अच्छा जी, जो आपका रिस्पांस था, जो इस कॉलेज के मकासद थे कैडेट कॉलेज के, 2017 से ये एक्टिव हो गया, वो तादाद आपको मतलूबा मिल पाई? मुस्तकबिल में तोसी का क्या प्रोग्राम है? मुझे 5.5 माह हो गए हैं, मैंने आया हूँ, मैंने अपने फैकल्टी को सिलेक्ट किया है और इन दी लास्ट 5.5 माह में सर जो इम्प्रूवमेंट अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, इस वक्त माशाल्लाह बच्चों की तादाद डबल बल्कि उससे भी बढ़ रही है। और इस कैडेट कॉलेज का एक नाम इस पूरे इलाके में मैं कहूँगा बल्कि KPK, लाहौर और वहाँ के बच्चे आके हमारे पास दाखिला ले रहे हैं। और उसके अलावा सर हमारी जो एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। रिसेंटली हमने जाके तमाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इंटर कैडेट कॉलेज स्पोर्ट गाला जीत कर आए हैं सर। वो कॉलेजेस जो 11-11 साल से परफॉर्म कर रहे थे, मेरे कॉलेज के बच्चों ने जाके वहाँ। अच्छी बात है। मुझे आप कुछ बताएंगे कि इलाके के लोगों से आपको मज़ीद क्या तावन चाहिए और आपका मैसेज क्या होगा, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सर मेरा एक मुख्तसर सा पैगाम है कि ये कैडेट कॉलेज, जैसे कि आप जानते हैं कि जो फाउंडर इसके थे जनरल इनायतुल्लाह नियाज़ी थे, उनकी सोच थी, उन्होंने 6 साल लगातार एफर्ट की और ये स्टार्ट हुई 2004 में सर, और 6 साल की मेहनत के बाद वो इस काबिल हुए थे कि इसकी पहली ईंट रखी थी। और उस दिन के बाद से ये बहुत बड़ी करम नवाजी है इस इलाके पे। आप जानते हैं ये इलाका ज़्यादातर सर मिलिट्री बेस्ड, इसके हर दूसरे घर में 1-2 फौजी हैं, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट थी सर, इनका रिवार्ड था कि इस इलाके को एक कैडेट कॉलेज देना ताकि उनकी आने वाली नस्लें बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर तरबियत के साथ अच्छे अंदाज में डिफेंस फोर्सेस में आगे बढ़े। और ये इलाका मशहूर है डिफेंस फोर्सेस के लिए। इस इलाके की बेपनाह कुर्बानी है, जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी, इसी तरह जनरल सुल्तान और बहुत सारे हमारे, आई थिंक सो अगर मैं गिनना शुरू करूं तो ये हज़ारों के करीब तादाद है। इस टोला मंगोली के सर अगले दिन मैं गया हूं तो कब्रिस्तान में 100 से ज़्यादा शहदा की एक गाँव में तादाद है। तो इस इलाके की ये जो कुर्बानियाँ थी ये रंग लाई हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है इस इलाके के लिए। और मैं तमाम ज़िला मियाँ वाली के लोगों को कहूँगा कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपनी नौजवान नस्ल को इधर दाखिल कराएं और इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर ये कॉलेज पूरा उतरेगा सर। जी नाजरीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी, कैडेट की गुफ्तगू, प्रिंसिपल की गुफ्तगू, टीचर की गुफ्तगू। हम 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस शहर में, इस इलाके में क्यों आए? एक कैडेट और एक आम स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है? एसेट होता है एक कैडेट, वो अपने वतन के दिफा के साथ साथ अपने मुल्क का दिफा करने के साथ साथ इंसानियत का दिफा करता है। और यकीनन वो लोग काबिल एहतराम हैं, काबिल तहसीन हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। हमने खराज तहसीन पेश करना है जनरल इनायतुल्लाह नियाज़ी को, या फिर डोला मंगली के उन गरीब लोगों को जिन्होंने अपनी ज़मीनें आबाओ अजदाद की वक्फ कर दी इस कैडेट कॉलेज के लिए। जिस तरह कायद ने पाकिस्तान बनाया था, आज ये लोग काबिल एहतराम हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए, इस इलाके के लिए, अपनी नस्ल के लिए अपने एसेट दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन एसेट की कदर कर रहे हैं? क्या हम इस एसेट की कदर करने वाले हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर हाँ तो फिर उसमें सब शामिल हों, अपना कंट्रीब्यूशन शामिल करें, अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें,
इस खूबसूरत इलाके में, इस पुरसकून पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे अमन है, जहाँ पे बेहतरीन माहौल है, सब चीज़ है, आप अपने बच्चों को भेजें ताकि वो तालीम हासिल करें और अपने मुल्क को सुरखरू करें। यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये बड़ा क्रेडिट है कि वो इसी इलाके से इलेक्शन लड़े और आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। यकीनन वो इस नज़रअंदाज इलाके मियाँ वाली के लिए ख़ुसूसी ग्रांट मुतय्यन करेंगे ताकि ये कॉलेज, यहाँ के लोग जो उनके ख्वाब हैं वो हकीकत का रूप धार सके। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को कैडेट कॉलेज ईसा खेल ज़िला मियाँ वाली से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।